ना चाहने के बावजूद जुबैर शाह की नज़रें बारिश में भीगी मारिया पर थीं। वो 17 बरस की मोमी गुड़िया जैसी थी जिसे 2 साल पहले उसका बाप जुए में हारा था और जुबैर शाह ने उसे खरीदा था। वो लड़कियों को इस्तेमाल करके फेंकने वाला शख्स जिसे औरत ज़ात से नफरत थी। वो कम उम्र मारिया की मासूमियत के आगे हार गया था, इसीलिए 2 साल से उसे अपनी बुआ के पास छोड़ा था। पर बुआ के मरने के बाद जब वो यहाँ आई तो जुबैर शाह उसे देखकर मबहूत रह गया। निकाह का असर था कि वो खुद पर मजीद ज़ब्त न कर सका और बारिश में भीगती मारिया को बाहों में उठाए। मारिया एक मासूम, मेहनती और शरीफ लड़की थी जिसकी ज़िंदगी गुर्बत और मुश्किलात के गिर्द घूमती थी। इसका बाप नशे का आदी और जुआ खेलने वाला था जिसने अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारी का कभी नाम तक न लिया था। मारिया की माँ का इंतकाल उस वक्त हुआ था जब वो सिर्फ 7 साल की थी और तब से वो अपनी ज़िंदगी की सख्तियों का सामना अकेले कर रहे थे। गुर्बत और बेसहारा होने के बावजूद मारिया ने अपनी मासूमियत को बरकरार रखा और हर लम्हा अल्लाह से दुआ करती थी कि उसके हालात बदल जाए। मारिया के दिन का आगाज़ अक्सर भूखे पेट और बाप की गालियों के साथ होता था। वो अपने घर की चारदीवारी में कैद ख्वाब देखती रहती कि एक दिन वो आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी जहाँ उसे अपने बाप के जुल्म सहने की ज़रूरत नहीं होगी। मारिया एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ वो दिन रात मेहनत करती ताकि अपने मुस्तकबिल को संवार सके। स्कूल उसके लिए एक पनाहगाह जैसा था जहाँ वो घर के मसाइल से दूर अपने ख्वाबों की दुनिया में जीने की कोशिश करती थी। लेकिन स्कूल में भी जिंदगी उसके लिए आसान न थी। उसकी क्लास में एक लड़की महविश हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। एक दिन जब टीचर क्लासरूम में नहीं थी, महविश ने सबके सामने मारिया को मुखातिब किया। अरे, तुम्हारा बाप तो नशा करता है ना? सुना है वो जुआ भी खेलता है। तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। महविश के तंजिया अल्फाज ने क्लासरूम में कह के भर दिए। मारिया के चेहरे पर शर्मिंदगी और आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ लम्हे खामोश रही लेकिन फिर अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए खड़ी हो गई। हाँ, मेरा बाप जैसा भी है लेकिन मैं तुम जैसी ज़बान दराज नहीं हूँ। कम अज़ कम मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सके। उसके ये अल्फाज सुनकर महविश हैरत से खामोश हो गई, लेकिन मारिया के दिल में दुख का एक और बोझ बढ़ गया। उसके आंसू अंदर ही अंदर बहने लगे और वो खुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगी। फीस के पैसे, मायूसी का एक और दिन। एक दिन मारिया की टीचर ने उसे स्कूल की फ़ीस जमा करवाने के लिए कहा। फ़ीस की आखिरी तारीख करीब थी और उसके पास पैसे नहीं थे। वो स्कूल से घर आकर घंटों सोचती रही कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। बिलाखिर उसने हिम्मत की और अपने बाप के पास गई। अब्बा, मुझे स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे चाहिए, मारिया ने लरसती हुई आवाज़ में कहा। उसके बाप ने गुस्से से उसे देखा और चलाया। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, स्कूल छोड़ दो, वैसे भी तुम्हें पढ़ लिख कर क्या मिलेगा। मारिया का दिल टूट गया। वो जानती थी कि उसका बाप अपने नशे की आदत के लिए पैसे बचा रहा है, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं करेगा। पड़ोस की खाला से मदद की दरख्वास्त। मायूसी के आलम में मारिया ने अपने पड़ोस की खाला के पास जाने का फैसला किया, जो अक्सर उसके हालात से वाकिफ़ रहती थी। खाला, जो एक रहमदिल औरत थी, मारिया की बात सुन के परेशान हो गई। लेकिन उनका बेटा आदिल एक ऐसा लड़का था जो अक्सर मारिया को गलत नज़रों से देखता था। जब मारिया ने खाला से मदद की दरख्वास्त की तो आदिल ने मुदाखलत करते हुए कहा, खाला, पैसे मैं दे देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हें ये पैसे वापस करने होंगे। आदिल के रवैये ने मारिया को अजीब सी बेचैनी दी, लेकिन वो मजबूर थी। उसने वो पैसे ले लिए और शुक्रिया अदा करके वहाँ से वापस आ गई। आदिल का रवैया और मारिया की परेशानी। आदिल ने पैसे देने के बाद मारिया को अजीब नज़रों से देखना शुरू कर दिया। वो अक्सर उसके रास्ते में आकर उसे परेशान करता और कहता, देखो, मैंने तुम्हारी मदद की है, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मारिया को इसका रवैया सख्त नागवार गुजरता था, लेकिन वो खामोश रहती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई और मसला खड़ा हो। एक दिन आदिल ने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ, अगर नहीं जाओगी तो याद रखना ये पैसे तुम्हें महंगे पड़ेंगे। ये अल्फाज सुन के मारिया का दिल दहल गया। वो फौरन वहाँ से भाग गई और घर आकर दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। मारिया की अपने बाप से शिकायत। घर आकर मारिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने अपने बाप की तरफ देखा जो नशे में धुत चारपाई पर पड़ा हुआ था। उसने गुस्से और बेबसी के आलम में कहा, आपकी वजह से मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। काश मैं आपकी बेटी ना होती, आपने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे और उसने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी, लेकिन उसका बाप बेहिस बैठा रहा, जैसे उसे किसी बात का कोई असर ना हो। उस रात मारिया ने अल्लाह के सामने सजदे में गिर कर दुआ की। उसके आंसू उसकी दुआ के साथ बह रहे थे। या अल्लाह,
مجھے اس اذیت سے نکال لے، میرے لیے کوئی راستہ بنا دے، مجھے ان مسائل اور دکھوں سے آزادی دے دے۔ اس کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے خود اپنے راستے بنانے ہوں گے۔ ماریا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے باپ کی طرح برباد نہیں ہونے دے گی۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی اور ایک دن اپنی زندگی کو بہتر بنائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ راستہ مشکل ہے، لیکن وہ اللہ پر یقین رکھتی تھی کہ اس کی محنت اور دعا ایک دن ضرور رنگ لائیں گے۔ رات کا وقت تھا اور پورے محلے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماریا لکڑی کے پرانے دروازے کے قریب بیٹھی تھی، جہاں اس کا دل بے چینی اور خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ہر لمحہ وہ دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید اس کا باپ شوکت نشے اور جوا کھیلنے کے بعد گھر لوٹ آئے۔ شام سے وہ بھوکی تھی اور اس کے پیٹ میں بھوک کے مارے درد ہو رہا تھا۔ ابا کب آئیں گے؟ ماریا نے خود سے کہا۔ اس کی آواز میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شوکت کبھی جلدی گھر نہیں آتا، لیکن آج اس کی غیر موجودگی نے ماریا کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں اور رات کے 12 بج چکے تھے۔ ماریا نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر واپس بیٹھ گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر سوچ رہی تھی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، وہ ہوتی تو سب کچھ ٹھیک ہوتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ماریا کی آنکھوں میں نیند کے اثار ختم ہو چکے تھے۔ اچانک گلی میں شور اٹھا اور لوگ ہلکی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ ماریا کے کان ان آوازوں پر جم گئے۔ شوکت نے اپنی بیٹی کو جوا کھیلتے ہوئے ہار دیا۔ یہ جملہ ماریا کے کانوں میں گونجا جیسے کسی نے اس کے دل پر ہتھوڑا مارا ہو۔ ماریا نے حیرت اور خوف کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگی مٹی کے منڈیر کی طرف دیکھا۔ وہاں پڑوس کی پروین کھڑی تھی، جو گلی کی باتیں سن کر ماریا کو افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پروین نے ہلکی آواز میں کہا، ماریا جلدی سے یہاں سے بھاگ جا، تیرے باپ نے تجھے جوا کھیلتے ہوئے ہار دیا ہے، اگر تو یہاں رہی تو وہ تجھے بیچ دے گا۔ یہ جملہ سن کے ماریا کا دل دہل گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ یہ سب سننے کے بعد بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ دروازے کا کھلنا اور شوکت کا حکم۔ اسی لمحے دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور شوکت اندر داخل ہوا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور اس کے چہرے پر نشے کے اثرات واضح تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آیا۔ بیٹی، شوکت نے بلند آواز میں کہا، جلدی سے یہ لباس پہن کر تیار ہو جا، تجھے کہیں لے کر جانا ہے۔ یہ سن کر ماریا کی جان جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اس کا باپ جس پر اس نے ہمیشہ بھروسہ کیا، آج اسے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماریا، جو اپنے باپ کی حالت اور نیت کو سمجھ چکی تھی، خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی قابو ہو چکی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ کے اور زمین پر گر کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ماریا نے دعا کے انداز میں کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میرا قصور کیا ہے؟ ماریا کے ذہن میں بچپن کی وہ یادیں آنے لگی جب اس کا باپ شوکت ایک ذمہ دار انسان تھا اور اسے کندھوں پر اٹھا کر بازار لے جاتا تھا اور اس سے کھلونے خرید کر دیتا تھا۔ لیکن وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ ابا، آپ نے مجھے ہمیشہ کہا تھا کہ بیٹیاں گھر کی عزت ہوتی ہیں، پھر آج آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ماریا نے دل ہی دل میں سوچا۔ رونے کے دوران ماریا کے دل میں ایک خیال آیا، اگر میں خود کو بچانے کے لیے کچھ نہ کروں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہمت کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنے باپ کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ماریا نے کمرے کی کھڑکی سے پروین کو اشارہ کیا، جو ابھی تک گلی میں موجود تھی۔ پروین نے فوراً اس کی بات کو سمجھا اور کہا، دروازہ کھول، میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے یہاں سے نکالنے کا بندوبست کریں گے۔ یہ رات ماریا کے لیے ایک نئی آزمائش کا آغاز تھا۔ اس نے اپنے باپ کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنی ہمت اور ایمان کا سہارا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور وہ اسے اس اذیت سے نکال لے گا۔ زبیر شاہ، جس کا نام انڈر ورلڈ کی دنیا میں خوف اور دہشت کی علامت تھا، ایک ایسا انسان تھا جو اپنی طاقت اور ذہانت سے ہر کسی کو حیران کر دیتا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا ذکر سنتے ہی مجرموں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ زبیر کی شخصیت میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ 6 فٹ کا قد، چوڑا سینہ، مضبوط جبڑا اور گہری آنکھیں جو کسی کی بھی روح تک جھانک سکتی تھیں۔ وہ ہمیشہ نفیس کپڑے پہنتا تھا اور اس کے وجود سے ایک روب اور وقار جھلکتا تھا۔ زبیر شاہ کی وجاہت اور اس کی پرسرائیت نے اسے ہمیشہ لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بنایا۔ لڑکیاں اس پر مرتی تھیں،
لیکن وہ کسی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں محبت اور جذبات کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کی دنیا صرف طاقت، اصول اور خوف کی دنیا تھی۔ دنیا زبیر کو ایک ظالم، بے رحم اور پتھر دل انسان کے طور پر جانتی تھی، لیکن وہ صرف ان لوگوں کے لیے ظالم تھا جو ظلم کرتے تھے۔ وہ کبھی کسی بے گناہ کو تکلیف نہیں دیتا تھا اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ کسی بھی ظلم کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ یہی اس کی شخصیت کا وہ پہلو تھا جو اسے دوسروں سے مختلف بناتا تھا۔ زبیر شاہ کا بچپن غربت اور اذیت کی کہانیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا زبیر اپنی ماں کے ساتھ زمینداروں کے ظلم کا شکار ہوا۔ اس کا باپ ایک جھوٹے الزام میں قتل ہو چکا تھا اور اس کی ماں نے اسے پالا، لیکن غربت اور زمانے کے دکھوں نے زبیر کے دل میں پتھر بھر دیا تھا۔ اگر تم کمزور رہے تو دنیا تمہیں کچل دے گی، یہ الفاظ زبیر کی ماں نے اسے کہے تھے جو اس کے دل و دماغ میں نقش ہو گئے۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے زبیر کو ایک طاقتور اور بے رحم انسان بنا دیا۔ زبیر شاہ کی دنیا اصولوں پر چلتی تھی۔ وہ صرف ان لوگوں کے لیے ظالم تھا جو انسانیت کے خلاف جاتے تھے۔ اس کے دشمن اسے خوف سے دیکھتے تھے اور اس کے دوست اس کی ایمانداری اور اصول پسندی کی وجہ سے اس پر جان دیتے تھے۔ زبیر کی موجودگی کسی محفل کو بدلنے کے لیے کافی تھی۔ لوگ اس کی باتوں پر غور کرتے تھے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کی جرت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ خود اپنی زندگی میں تنہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ طاقتور لوگوں کے پاس محبت کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ایک شام زبیر اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سب ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن زبیر ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ اس کے ایک دوست طاہر، جو مزاحیہ طبیعت کا مالک تھا، بولا، زبیر بھائی، آپ تو ہر وقت سیریس رہتے ہیں۔ دنیا کی ساری لڑکیاں آپ پر مرتی ہیں اور آپ ہیں کہ کسی کو لفٹ ہی نہیں دیتے۔ آخر یہ دل کب نرم ہوگا؟ زبیر نے ایک نظر طاہر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، میرا دل صرف ان کے لیے نرم ہوتا ہے جو خوف سے نہیں بلکہ اپنی عزت سے میرے قریب آئیں، اور ویسے بھی تم جیسے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ محفل چل ہی رہی تھی کہ زبیر کا ایک خاص آدمی کمرے میں داخل ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، صاحب، ایک شخص اپنی بیٹی کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زبیر شاہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں نظر آنے لگیں۔ اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور حکم دیا، جا اس لڑکی کو خرید لے اور جو چاہے اس کے ساتھ کر۔ یہ سن کر اس کا نوکر خوشی سے جھوم اٹھا اور بولا، زبیر بھائی، آپ کے حکم پر جان قربان۔ ویسے لڑکی کیسی ہے؟ خوبصورت ہے نا؟ زبیر نے نوکر کی بات پر غصے سے کہا، یہ مذاق کا وقت نہیں، بس جا اور وہ کر جو کہا ہے۔ زبیر کے دوست اس کی سختی اور مزاج کو جانتے تھے، اس لیے طاہر نے شرارت کرتے ہوئے کہا، زبیر بھائی، کہیں آپ خود اس لڑکی کو دیکھنے نہیں جا رہے؟ زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں وہ کام خود کرتا ہوں جس میں دل دھڑکنے لگے، لیکن یہ کام دل کے لیے نہیں، عقل کے لیے ہے۔ زبیر کا نوکر جانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے ایک اور آدمی نے کہا، صاحب، وہ لڑکی معصوم ہے، یہ آدمی تو ایک درندہ ہے۔ زبیر کے قدم رک گئے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھہرو، یہ کام میں خود دیکھتا ہوں۔ زبیر شاہ کی سخت شخصیت کے پیچھے ایک نرم دل بھی چھپا تھا۔ وہ بے گناہوں کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ رکھتا تھا اور یہی سوچ اسے اس لڑکی کو بچانے پر مجبور کر رہی تھی۔ دنیا مجھے ظالم کہتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ میں صرف ظلم کرنے والوں کے لیے ظالم ہوں، زبیر نے خود سے کہا۔ زبیر شاہ نے خود اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے اصولوں کے خلاف نہیں تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ دنیا میرے اصولوں پر چلتی ہے اور ان اصولوں میں بے گناہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں جہاں وہ تکلیف برداشت کریں۔ زبیر کی یہ بات اس کی شخصیت کا نچوڑ تھی، جہاں سختی اور انسانیت ایک ساتھ موجود تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو خوف اور کشش کا مجسمہ تھا، لیکن اس کے اندر چھپا دل کبھی نہ کبھی دھڑکتا ضرور تھا۔ زبیر شاہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جہاں اس کی سرد آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سکون اور خوف کا امتزاج تھا۔ اس کے نوکر نے جیسے ہی قدم اٹھایا، اچانک ایک اجنبی شخص کی آواز کمرے میں گونجی، اللہ معاف کرے صاحب، وہ لڑکی تو ایک معصوم بچی ہے، یہ شخص درندہ ہے جو اپنی عزت کو نیلام کر رہا ہے۔ یہ الفاظ زبیر شاہ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ جو ہمیشہ اپنے فیصلوں پر قائم رہتا تھا، ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنی گہری نظریں اس اجنبی شخص پر گاڑ دیں اور کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ اس شخص نے جھکتے ہوئے کہا، صاحب، وہ لڑکی کی عمر دیکھ کر آپ خود سمجھ جائیں گے، وہ اس ظالم باپ کی گناہوں کی سزا نہیں بھگت سکتی۔ زبیر نے گہری سانس لی اور اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے نوکر کو حکم دیا، ٹھہر جا، یہ کام میں خود دیکھتا ہوں، تم پیچھے رہو۔ جب زبیر شاہ اس جگہ پہنچا جہاں ماریہ کے باپ نے اپنی بیٹی کو
جوا کھیل کر ہار دیا تھا تو منظر خوفناک تھا۔ شوکت جو نشے میں دھت تھا اپنی ہی بیٹی کو نیلام کرنے کے لیے تیار تھا۔ ماریا جو کمرے کے کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی، اپنے باپ کی گالیوں اور شرمناک باتوں کو سنتی جا رہی تھی۔ شوکت بلند آواز میں بولا، یہ میری بیٹی ہے، جو چاہے اسے خرید سکتا ہے۔ میں نے اپنی بازی ہار دی، لیکن یہ بازی مجھے جیتنے دے گی۔ زبیر شاہ نے جیسے ہی شوکت کی یہ باتیں سنی، اس کے اندر کا خون کھول اٹھا، اس کی مٹھی بھیج گئی اور اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں روشن ہو گئیں۔ زبیر شاہ نے کمرے میں قدم رکھا اور اس کے قدموں کی دھمک سے سب لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ شوکت نے نشے کی حالت میں زبیر کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، آ گئے تم؟ کیا تم اس کھیل کا حصہ بننے آئے ہو؟ زبیر نے اپنی گہری آواز میں جواب دیا، میں کھیل کا حصہ نہیں بنتا، میں کھیل ختم کرتا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی شوکت کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ زبیر شاہ نے ماریا کی طرف دیکھا جو دیوار سے لگی سہمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں میں بہتے آنسو زبیر کے دل میں ایک عجیب سا اثر چھوڑ گئے۔ زبیر نے ماریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شوکت سے کہا، اس بچی کو چھوڑ دو ورنہ یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ شوکت ہنستے ہوئے بولا، چھوڑ دوں؟ میں نے اپنی شرط ہاری ہے اور یہ اب میرے اختیار میں نہیں۔ زبیر نے اپنی مٹھی بینچی اور شوکت کے قریب آ کر سرد لہجے میں کہا، تمہارا اختیار ختم ہو چکا ہے، یہ بچی اب میری ذمہ داری ہے۔ ماریا کی حالت اور زبیر شاہ کی بے چینی۔ زبیر نے ماریا کو اپنے قریب بلایا، لیکن وہ خوف کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زبیر نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ ماریا نے زبیر کی طرف دیکھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ دنیا میں کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی اور دیوار سے چمٹ کر رونے لگی۔ زبیر جو ہمیشہ سخت فیصلے کرنے والا شخص تھا، پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں دے سکتا۔ زبیر نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اس شخص کو یہاں سے نکال دو اور اس بات کا دھیان رکھو کہ یہ دوبارہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ شوکت نے غصے میں زبیر کی طرف دیکھا اور چیختے ہوئے کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ یہ میری بیٹی ہے۔ زبیر نے شوکت کی طرف سرد لہجے میں کہا، میں وہ ہوں جس کے سامنے تم جیسے لوگ سانس لینے کی بھی اجازت مانگتے ہیں۔ اب یہ لڑکی تمہاری نہیں، میری امانت ہے۔ زبیر شاہ نے ماریا کو اپنی بوا کے گھر پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ماریا سے کہا، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، میں تمہیں کسی ایسی جگہ لے جا رہا ہوں جہاں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ماریا نے اپنی آنکھوں میں حیرانی اور خوف کے ساتھ زبیر کی طرف دیکھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ شخص کون ہے؟ کیا واقعی یہ میری مدد کرنا چاہتا ہے؟ جب زبیر نے ماریا کو اپنی بوا کے گھر پہنچایا تو بوا نے زبیر سے کہا، یہ لڑکی اب تمہاری ذمہ داری ہے، اسے یوں چھوڑ کر مت جاؤ، نکاح کر لو تاکہ یہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ زبیر نے بوا کی بات کو پہلے نظر انداز کیا، لیکن ان کے اصرار پر اسے نکاح کرنا پڑا۔ نکاح کے بعد زبیر نے ماریا کو کہا، یہ صرف ایک ذمہ داری ہے، محبت نہیں۔ اس کا مطلب یہ مت نکالنا کہ میں تمہاری زندگی میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ زبیر شاہ ماریا کو بوا کے پاس چھوڑ کر اپنے راستے پر چل دیا، لیکن ماریا کی معصومیت اور بے بسی نے زبیر کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیوں وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ماریا جو زبیر کے سخت رویے کو دیکھ کر خوفزدہ تھی، دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرنے لگی، یا اللہ، یہ شخص سخت ضرور ہے لیکن شاید اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ بھی ہے، اسے ہدایت دے۔ یہ واقعہ زبیر شاہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ تھا، جہاں اس نے پہلی بار اپنی طاقت کو کسی معصوم کی حفاظت کے لیے استعمال کیا، اور شاید یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زبیر شاہ کے حکم پر ماریا کو بوا کے گھر پہنچا دیا گیا، جہاں بوا نے اسے بیٹی کی طرح اپنایا۔ ماریا جو اپنی زندگی میں ہمیشہ خاموش اور سہمی ہوئی رہتی تھی، بوا کے گھر میں پہلی بار خود کو محفوظ اور آزاد محسوس کرنے لگی۔ بوا کی محبت اور توجہ نے ماریا کو اپنی معصومیت کے ساتھ شرارتیں کرنے پر بھی اکسایا۔ ماریا کا شرارتی اور نٹکھٹ رویہ بوا کے لیے کبھی خوشی، کبھی حیرانی اور کبھی تھوڑا سا تنگ کرنے والا بن جاتا تھا۔ ایک دن ماریا نے بوا کو چائے بنانے میں مدد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بوا خوش ہو گئیں اور سوچنے لگیں کہ ماریا کچھ سیکھنا چاہتی ہے، لیکن ماریا نے چائے کے کپ میں چپکے سے نمک ڈال دیا۔ جب بوا نے پہلا گھونٹ لیا تو وہ فوراً کپ رکھ کر بولی، یہ چائے ہے یا سمندر کا پانی؟ ماریا ہنستے ہوئے بولی، بوا، آپ نے کہا تھا کہ ذائقہ زندگی کا حصہ ہے، تو میں نے سوچا تھوڑا نمکین ذائقہ بھی آزما لیا جائے۔ بوا نے مصنوعی غصے میں اسے ڈانٹا،
लेकिन उनकी मुस्कुराहट छुप न सकी। मारिया को बुआ को हैरान करना बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर बुआ की चीज़ें जैसे ऐनक, चूड़ियाँ या मोबाइल फ़ोन चुपके से उठाकर छुपा देती। बुआ जब वो चीज़ें ढूंढने लगती तो मारिया खामोशी से उनकी परेशानी देखकर हंसती। एक दिन बुआ बोली, अल्लाह जाने मेरी ऐनक कहाँ चली गई। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ शायद आपकी ऐनक को भी आराम चाहिए था, मैंने उसे छुपा दिया। बुआ ने हंसते हुए कहा, अरे लड़की, अगर तू ना होती तो मैं बोरियत से मर जाती। रात के वक्त जब बुआ किचन में कुछ काम कर रही थी, मारिया ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ ली और दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही बुआ वापस मुड़ी, मारिया ने चादर हटाकर जोर से कहा, बुआ। बुआ एक लम्हे के लिए डर गए, लेकिन फिर फौरन समझ गए कि ये मारिया की शरारत है। लड़की, अगर मेरा दिल बंद हो गया तो? बुआ ने मसनूई गुस्से से कहा। मारिया हंसते हुए बोली, बुआ आप तो शेरनी हैं, आपको कौन डरा सकता है। मारिया जो हमेशा एक सख्त और तकलीफदेह माहौल में रही थी, पहली बार मोहब्बत और खुशी के लम्हात जी रही थी। उसने शरारतों के जरिए बुआ की जिंदगी में रंग भर दिए थे और बुआ ने उससे वो एतमाद और मोहब्बत दी जो उसने कभी देखी नहीं थी। जुबैर शाह के साथ निकाह को मारिया ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ समझा था। वो जानती थी कि ये निकाह उसकी जिंदगी का ऐसा धब्बा है जिसे वो कभी नहीं मिटा सकेगी, लेकिन उसने इस हकीकत को कबूल करते हुए अपनी जिंदगी को एक नई सिमत देने का फैसला किया। बुआ के ताउन से मारिया ने कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी तालीम में मसरूफ़ हो गई। वो दिन रात मेहनत करती और अपनी इबादत में सुकून तलाश करती। वो दुआ करती, या अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकलने का रास्ता दिखा, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकूं। मारिया ने खुद को दीन और तालीम में मसरूफ़ कर लिया क्योंकि वो जानती थी कि यही उसकी निजात का ज़रिया है। लेकिन उसके दिल के किसी गोशे में जुबैर शाह की हकीकत एक तलख याद की तरह मौजूद थी जो उसे कभी सुकून से रहने नहीं देती थी। एक दिन मारिया कॉलेज से घर लौटी तो बुआ के कमरे में एक अखबार नजर आया। उसने अखबार उठाया और जैसे ही उसकी नज़र जुबैर शाह की तस्वीर पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर के नीचे लिखा था, जुबैर शाह अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह। खबर में जुबैर के जराइम की तफसीलात थी, कत्ल, स्मगलिंग और मुजरमों की दुनिया पर हुक्मरानी। हर लफ्ज़ मारिया के दिल पर खंजर की तरह लगा। ये वो शख्स है जिसके साथ मेरा निकाह हुआ। ये शख्स इतना जालिम और बेरहम कैसे हो सकता है, मारिया ने खुद से कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो गुस्से और बेबसी के आलम में बुआ के पास गई और कहा, बुआ ये शख्स एक मुजरिम है, ये कैसे इंसान हो सकते हैं। बुआ ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटी जिंदगी में कभी भी अपने फैसले पर पछताना मत, शायद अल्लाह ने इसमें भी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रखा हो। लेकिन मारिया का दिल ये मानने को तैयार न था। वो इस शख्स से शदीद नफरत करने लगी जो अपनी दुनिया में जुल्म सितम का बादशाह था। कुछ दिन बाद मारिया के कॉलेज में एक तकरीब का इनेकाद हुआ जहां जुबैर शाह को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। जैसे ही जुबैर शाह हॉल में दाखिल हुआ, पूरे हॉल में खामोशी छा गई। उसकी शख्सियत और पुरकशिश चेहरे ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। जुबैर शाह ने स्याह सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक सर्द मगर दिलकश मुस्कुराहट थी। कॉलेज की लड़कियां उसके पीछे दीवानी हो रही थीं। कितना हैंडसम है, ये तो ख्वाबों का शहजादा लगता है। मारिया जो हॉल के एक कोने में बैठी थी, ये सब देखकर हैरान रह के उसके दिल में नफरत मजीद गहरी हो गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, ये लोग कैसे एक ऐसे इंसान की तारीफ कर सकती हैं जो जालिम और बेरहम है। ये इसकी असलियत क्यों नहीं जानते। जब जुबैर शाह की तारीफों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था तो मारिया से बर्दाश्त न हुआ। उसने अपनी दोस्तों से कहा, तुम लोग एक ऐसे शख्स की तारीफ कर रही हो जो कातिल है, जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता है। क्या तुम्हें इसकी हकीकत का नहीं इल्म। मारिया के ये अल्फाज जुबैर शाह के कानों तक पहुंच गए। वो जो स्टेज पर बैठा हुआ था फौरन इन बातों की तरफ मतवज्जा हो गया। उसकी नज़रें हाल में घूमने लगीं कि ये बात किसने कही। जुबैर शाह की नज़रें आखिरकार मारिया पर आकर रुके। उसने मारिया को गौर से देखा लेकिन उसे पहचान न सका। मारिया का चेहरा नफरत और सख्ती से भरा हुआ था, लेकिन वो इसका निकाहशुदा शौहर है, ये बात जुबैर शाह के वहमो गुमान में भी नहीं थी। जुबैर शाह के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत के आसार आए, लेकिन उसने जल्दी से अपनी तवज्जो हटा ली। वो सोचने लगा, ये लड़की कौन है जो मेरे बारे में इतनी जुर्रत से बात कर रही है। मारिया का रद्द अमल। मारिया जो जुबैर शाह को देख रही थी, जैसे ही उसने महसूस किया कि जुबैर शाह उसे देख रहा है, फौरन अपना रुख मोड़ लिया। उसका दिल खौफ और गुस्से के मिले जुले जज्बात से धड़कने लगा। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। ये शख्स मेरी जिंदगी का वो बाब है जिसे मैं कभी खोलना नहीं चाहती।
ماریا نے دل ہی دل میں سوچا۔ تقریب کے اختتام پر زبیر شاہ کو وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے حال میں سنی تھیں۔ اس نے اپنے قریب موجود آدمی سے کہا، پتہ کرو یہ لڑکی کون ہے۔ لیکن جب اس کے آدمی نے ماریا کا نام بتایا تو زبیر شاہ کے چہرے پر کوئی خاص رد عمل نہیں آیا۔ وہ ابھی تک اسے پہچاننے سے قاصر تھا۔ اس واقعے کے بعد ماریا کی زبیر شاہ سے نفرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ روز اپنے آپ کو سمجھاتی، میں کبھی اس شخص کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دوں گی، وہ ظالم ہے اور میں ایک نیک انسان بننا چاہتی ہوں۔ یہ ملاقات ان دونوں کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے آئی تھی، جہاں زبیر شاہ کو ایک اجنبی چہرے میں ایک عجیب کشش محسوس ہو رہی تھی اور ماریا اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور رکھنے کی دعا کر رہی تھی۔ کئی سال گزر چکے تھے۔ زبیر شاہ اپنی دنیا میں مصروف تھا، جہاں جرم، طاقت اور دہشت اس کی زندگی کا محور تھے۔ اس نے اپنی بوا کے گھر کو بھی بھلا دیا تھا اور ماریا کے ساتھ ہونے والے نکاح کو بھی اپنی زندگی کا غیر ضروری واقعہ سمجھ کر پسے پش ڈال دیا تھا۔ لیکن ایک دن زبیر شاہ کے پاس ایک خط آیا جس پر بوا کے ہاتھ کی تحریر لکھی ہوئی تھی، زبیر بیٹا، میں اب بیمار ہوں اور زیادہ وقت نہیں رہا۔ تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے جو میں تمہیں لوٹاتی ہوں، فوراً آ جاؤ۔ یہ خط پڑھتے ہی زبیر شاہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی چھا گئی۔ امانت؟ کیسی امانت؟ بوا کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ الجھن میں تھا، لیکن بوا کی بیماری اور خط کے لہجے نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ فوراً ان سے ملنے جائے۔ جب زبیر شاہ بوا کے گھر پہنچا تو وہ تھکا ہوا اور کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ گھر کا سکون اور خاموشی اسے ہمیشہ کی بھاگتی دنیا سے مختلف لگا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے کے لیے قدم بڑھا رہا تھا، اس نے ایک پرسکون اور دل موہ لینے والی آواز سنی۔ کسی لڑکی کی تلاوت کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو قرآن پاک کے الفاظ کو اتنے سکون اور محبت سے ادا کر رہے تھے کہ زبیر شاہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ یہ آواز اتنی خوبصورت اور سکون بخش کون ہو سکتا ہے؟ زبیر شاہ دل ہی دل میں سوچتا ہوا آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھا۔ زبیر شاہ نے لان کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کا سر دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کی آواز اس قدر پرسکون تھی کہ زبیر شاہ جیسے سخت دل انسان کے اندر بھی سکون بھر گیا۔ وہ لڑکی کو دیکھے بغیر قریب ہی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ تلاوت جاری رہی اور زبیر شاہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس آواز میں گم ہو گیا۔ اسے پہلی بار اپنی زندگی میں حقیقی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ جب ماریا نے تلاوت مکمل کی تو اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر اچانک بینچ پر بیٹھے شخص پر پڑی۔ پہلے تو وہ حیران رہ گئے، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ ششدر رہ گئے۔ یہ زبیر شاہ! اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات تھے۔ یہ یہاں کیسے؟ اتنے سالوں بعد؟ زبیر شاہ نے بھی ماریا کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ زبیر شاہ کو کچھ لمحوں کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اسے وہی لڑکی یاد آ گئی جو کالج میں اس کے خلاف بولی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے، زبیر شاہ نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن اب وہ لڑکی معصومیت اور وقار کی علامت بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک روشنی اور سکون تھا جو زبیر شاہ کو ایک لمحے کے لیے حیران کر گیا۔ زبیر کے لبوں پر ایک ہلکی مگر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو میری امانت ہے۔ یہ لڑکی جس کے دل میں میرے لیے نفرت تھی، یہ میری بیوی ہے۔ زبیر شاہ کے خیالات کی دنیا اس وقت ٹوٹی جب بوا پیچھے سے آ گئیں۔ انہوں نے زبیر شاہ کو دیکھتے ہی کہا، زبیر، تم آخرکار آ ہی گئے۔ یہ وہی امانت ہے جسے تم نے برسوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اب اسے لے جاؤ، یہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ سن کر زبیر شاہ حیران رہ گیا۔ وہ ماریا کو ایک بار پھر دیکھنے لگا جو نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ زبیر شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے بوا سے کہا، یہ لڑکی اتنی بدل گئی ہے۔ زبیر شاہ جو کبھی سخت اور بے رحم تھا، ماریا کی معصومیت اور اس کی موجودگی کو محسوس کر کے اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ اسے پہلی بار دل میں یہ احساس ہوا کہ ماریا اس کی زندگی میں ایک اہم جگہ رکھتی ہے۔ یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے اور اس نے آج تک تمہارا انتظار کیا ہے۔ تم نے اسے بھلا دیا، لیکن اس نے تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ زبیر شاہ کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، میں نے اپنی زندگی میں کتنی عورتوں کو ٹھکرایا، لیکن یہ لڑکی، یہ واقعی مختلف ہے۔ ماریا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ زبیر شاہ کا ماضی کیسا تھا اور وہ اس کے بارے میں کیسا سوچتی تھی۔ اس کا دل ابھی تک زبیر شاہ کے لیے نرم نہیں ہوا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اللہ نے شاید اس کی زندگی میں یہ وقت لانا پہلے سے ہی لکھا تھا۔ میں کچھ وقت چاہتا ہوں، میں اس سب کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ ملاقات زبیر شاہ اور ماریا کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئی تھی۔ زبیر شاہ جو ہمیشہ اپنی دنیا میں مگن رہا تھا، پہلی بار اپنی بیوی کی معصومیت اور وقار کو دیکھ کر
दिल की गहराइयों में कुछ महसूस कर रहा था। वो जानता था कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन क्या वो अपने माजी को छोड़कर एक बेहतर इंसान बन सकेगा? ये सवाल दोनों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जब बुआ ने मारिया से ज़ुबैर शाह के साथ रुखसती की बात की तो मारिया का चेहरा गुस्से और मायूसी से सुर्ख हो गया। वो अपनी जगह से उठी और आंखों में आंसू लिए बुआ के पास आकर बोले, बुआ, मैं किसी भी सूरत इस शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे लिए यह नामुमकिन है। बुआ ने हैरत से मारिया की तरफ देखा और नरमी से कहा, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? ज़ुबैर तुम्हारा शौहर है और तुम्हारे लिए वही सबसे बड़ी पनाह है। मगर मारिया के दिल में दबे हुए दुख और गुस्सा फट पड़ा। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, बुआ, मेरे बाप ने भी जुआ खेलकर हमारी ज़िंदगी बर्बाद की थी। वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया था और अब शौहर के नाम पर ये शख्स, ये तो उससे भी बड़ा मुजरिम है जो अपनी ज़िंदगी दूसरों की बर्बादी पर गुजार रहा है। आप कैसे मुझसे तवक्को कर सकती हैं कि मैं ऐसे शख्स के साथ रहूं? बुआ, जो मारिया के जज्बात को समझ रही थी, नरमी से उसके करीब आई और उसके आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी, तुम ज़ुबैर को वैसा समझ रही हो जैसा दुनिया उसे दिखाती है, मगर वो वैसा नहीं है। अगर वो वाकई इतना बुरा होता तो क्या वो तुम्हें यहाँ मेरे पास छोड़कर जाता? क्या वो तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी दुनिया से अलग होकर तुम्हारा ख्याल रखता? बुआ, हिफाजत करने से क्या होता है? एक कातिल को अच्छा कहकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में सच्चाई और इज्जत के साथ जीने की दुआ की है, लेकिन ज़ुबैर शाह जैसे शख्स के साथ ये मुमकिन नहीं। बुआ ने गहरी सांस ली और मारिया को समझाते हुए कहा, बेटी, कभी कभी इंसान के दिल में वो बातें छुपी होती हैं जो दुनिया नहीं जानती। ज़ुबैर शाह की दुनिया सिर्फ ताकत की है, लेकिन इसका दिल तुम्हारे लिए नरम हो सकता है। तुमने उसे करीब से नहीं देखा, वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। बुआ और मारिया की ये बातें जो कमरे के अंदर हो रही थी, ज़ुबैर शाह लॉन के दरवाजे के पास खड़ा सुन रहा था। हर लफ्ज़, हर जुमला उसके दिल में खंजर की तरह बेवस्त हो रहा था। मेरी बीवी मुझे अपने बाप जैसा समझती है, एक बेज़मीर बेरहम इंसान, ज़ुबैर ने खुद से कहा। उसका दिल अजीब कश्मकश में था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक गहरी ही सांस ली। दुनिया के लिए मैं शायद वही हूँ जो ये लड़की सोच रही है, लेकिन मैं अपनी बीवी के दिल में ये जगह नहीं छोड़ सकता। मारिया ने रोते हुए कहा, बुआ, मैंने अपने बाप के जुल्म देखे हैं। उसने मुझे जुआ खेलकर बेचने की कोशिश की थी। क्या आप चाहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा भी एक ऐसे शख्स के साथ गुजारूं जो दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करता है? ये सुनकर बुआ की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने गहरे जज्बात से कहा, बेटी, तुम ज़ुबैर को वक्त दो। वो दुनिया के लिए जालिम हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बदल सकता है। वो तुम्हें दिल से अपनाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तुम दोनों के नसीब को एक साथ जोड़ा है। ज़ुबैर, जो सब कुछ सुन चुका था, अपने जज्बात पर काबू न रख सका। उसका दिल बेचैन हो गया था। जिसके पीछे दुनिया की लड़कियां मरती हैं, वो लड़की मुझे ठुकरा रही है जो मेरी बीवी है। ज़ुबैर ने दिल ही दिल में कहा। वो सोचने लगा, शायद वो सही कहती है। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है और लोगों की ज़िंदगियां भी, लेकिन अब मुझे अपनी बीवी के दिल में जगह बनानी होगी। रात के वक्त जब सब सो गए, ज़ुबैर शाह चुपके से मारिया के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा नीम खुला हुआ था और अंदर का मंजर देखकर वो ठटक गया। मारिया गहरी नींद में थी। उसका चेहरा सुकून और मासूमियत का पैकर लग रहा था। ज़ुबैर कुछ देर के लिए दरवाजे के पास खड़ा रहा और उसे देखता रहा। ये लड़की, ये वाकई अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी पाकीज़गी और खूबसूरती कभी नहीं देखी, ज़ुबैर ने दिल में कहा। ज़ुबैर शाह आहिस्ता से कमरे के अंदर आया और मारिया के करीब जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे ऐसी बीवी दी जो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ की, लेकिन शायद ये लड़की मेरा कुफ़ारा है। ज़ुबैर ने आहिस्ता से मारिया को बाजू में उठाया और उसके कान में सरगोशी की। बस बहुत दूर रह लिया, आज से तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। मारिया, जो ज़ुबैर की आगोश में थी, हड़बड़ा कर जाग गई। जैसे ही उसने ज़ुबैर को इतने करीब देखा, वो घबरा गई। ये आप क्या कर रहे हैं? मारिया ने हैरत और शर्म से कहा। ज़ुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वही कर रहा हूँ जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तुम्हें अपनाना, तुम्हें इज्जत देना और तुम्हें अपनी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा बनाना। मारिया के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। उसने फौरन अपना चेहरा ज़ुबैर के सीने में छुपा लिया और कुछ न बोली। ज़ुबैर ने नरमी से उसके बालों पर हाथ रखा और कहा, अब ये वादा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। ज़ुबैर शाह, जो दुनिया के लिए जालिम और बेरहम था, मारिया की मासूमियत और हकीकत के सामने झुक गया था। वो जानता था कि मारिया की नफ़रत को मोहब्बत में बदलने के लिए उसे अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा।
یہ لمحہ زبیر اور ماریہ کے لیے ایک نئے سفر کی شروعات تھی، جہاں محبت، قربانی اور اعتماد ان کے رشتے کی بنیاد بننے والے تھے۔